السلام علیکم خواتین و حضرات. ناظرین, عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد اور نیک خواہشات کے ساتھ حاضر ہے آج کا حسب حال لے کر آپ کا میزبان جنید سلیم. ناظرین, اس خوشی کے موقع پہ آئیے پیار بھری باتیں کرتے ہیں اپنے پیارے عزیزی اور اپنے پیارے دانشوروں کے ساتھ. شکریہ جی. السلام علیکم ناظرین, آپ سب کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. میں نے ساروں کی طرف سے مبارکباد دے دی ہے, تم نے ساتھ ناظرین کو گوشت بھی دینا مبارکباد ہو جاتی ہے. یار تو کو ٹھیکہ تو نہیں لیا سارے ہیں دسی اپنی آپ دے لیں گے میں نے مبارک. آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے سب کو نہیں تم نہ مبارکباد کرو دے ہمیں دی. ریپریزنٹ. تم نے کوئی خاص مبارکباد دینی؟ دیکھو تو صحیح, اگر میں خاص بن کے بیٹھا ہوں تو مبارکباد خاص ہی ہونی. ویسے خاص کیوں مان کے بیٹھے ہو؟ اور یار ایک جگہ پہ باربیکیو کی دعوت ہے, وہاں انہوں نے مجھے مہمان خصوصی بلایا. مجھے بھی ساتھ لے جانا یار. اور نہیں یار نہیں, پہلے بڑی مشکل سے وہ مانے ہیں. میں نے کہا تھا کہ مہمان خصوصی کو اگر 4 بوٹیاں زیادہ ملنی ہیں تو میں جاؤں گا. نہیں تو عزیزی مہمان خصوصی کو پیک بھی کر کے دیتے ہیں ساتھ. ہاں جی, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. جب میں نے کہا نا 4 بوٹیاں, انہوں نے کہا 4 بوٹیاں کے جناب ساتھ ہم 6 سیخیں پیک کر کے. یہ دنیا کا پہلا مہمان خصوصی تھا جب لاہور کے فنکشن میں گئے اور آہستہ سے کہتا ہے 2 نان پیک کر دینا. تو عزیزی انہوں نے حسب حال کے سارے دانشوروں کو نہیں بلایا؟ نہیں, انہوں نے کہا تھا کوئی ایکٹر چاہیے مہمان خصوصی, تو میں نے کہا جی میں تو دانشور نہیں ہوں, مجھے بلا لیں. ویسے آج اس عید شو کے موقع پہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ ہمارے جو ناظرین کا ایک تجسس ہے اس کو بھی ذرا اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ ہم لوگ دانشور کیسے ہیں. جنید صاحب قسم لے لیں اگر مجھے دانشوری کا پتا ہو. اچھا. یا کیا یہ دانشور کا لفظ میں نے یہاں آ کے سنا ہے پہلی دفعہ, اور 3 مہینے میں نے یاد بھی کر لیے. اور شکر کرو اللہ کا, بڑی بات ہے تم ذہین آدمی ہو. میں نے تجسس لفظ جو ہے نا, اس نے جب پہلی دفعہ بولا تھا تو میرا خیال ہے 1.5 سال بعد میرے منہ پہ چڑھا تھا. میں تجسس ہی کہتا تھا. یہ جب تجسس پہلی دفعہ میں نے کہا تھا تو یہ دواخانے پہ جا کے کہتا ہے نہیں تھوڑا جو تجسس ہے. نہیں, پہلے میرے منہ پہ بہت دیر نکلتا رہا تسجس, پھر اس نے کہا نہیں تجسس, بڑی مشکلہ نکلا تھا پھر تجسس. عزیزی بھائی جان, یہ پروگرام نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. یقین کرے ٹیکنیکل مجھے لفظ نہیں آتا تھا, مجھے یہ آپ نے سکھایا یہ. ٹیکنیکل ہے ہی ٹیکنیکل. بڑی اور مجھے یاد ہے جس طرح اس کو سکھایا تھا, پہلے ٹیک بتا ٹیک کے کھا, یہ کہتا نا ٹیک کے بہ, اس کو کہا ٹیک کے کھا, ٹکا کے کھا. اس نے ٹیک سیکھا, نہیں کل ٹک کے بعد اس کو ٹک کے بعد اس کو نگل سکھایا تھا. نگل پھر نگل کو نکل کرایا, ٹیک نکل. اچھا عزیزی مجھے تو یہ سمجھ آ گیا, میرا اللہ کا شکر ہے کہ میں محنت کر کے دانشور بن گیا. تو کیا یہ زلفی بھی دانشوری کے زمرے میں آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا زمرے میں؟ اب میں خود کہہ لیتا ہوں زمرہ. اور زمرہ کہنا سیکھے چک جمرہ سے. چک زمرہ کہتا. یار ویسے ایمان سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کے دن میں جس طرح کا ہم نے محفل کا آغاز کیا ہے نا, عید کے دن میں سمجھتا ہوں سیریسلی میرا اپنا دل کرتا ہے کہ ہر گھر میں ہر محفل میں ایسے ہی محفل شروع ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ ہنسیں کھیڑیں, مزہ لیں ایک دوسرے کا, بالکل بھول جائیں کہ کون دانشور ہے یا کون نہیں. یہ ساریاں دانشوریاں ایتھے ہی رہ جانی ہیں. بھول جائیں کون امیر ہے کون غریب ہے, کس کے پاس زیادہ پیسہ, کس کا گھر بڑا ہے. جی یار محبت, یہ بھول جا وہ کنے چٹا سوٹ پایا ہے, کنے لال پایا ہے. ویسے جنید یار, میں یہ ابھی میری نظر پڑی ہے, میں اور غوری اس وقت پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. میرا خیال ہے عید والے دن سفید شلوار قمیض پڑھے لکھے لڑکے پہنتے ہیں. ویسے لباس دیکھ کے اگر اندازہ لگایا جائے تو غوری اس وقت جالی والا دانشور لگ رہا ہے. میں نے تو اس لیے سفید پہنا کہ ذرا میں زیادہ نظر آؤں. گڈ. تم نے تو جانا ادھر مہمان خصوصی بننا نا. ارے میں بھی رستے میں مہمان خصوصی ہوا ہوں. اچھا, گھر سے جب میں نکلا تھا میں چنگا پلا تھا, تو رستے میں فون آیا تو میں نے ہاں کیا, تو پھر میں نے رستے سے یہ ہار خریدا ہے. تو میں نے کہا جانے مہمان خصوصی تے اگلے ہو رہے ہار پوان کے نام. ایسے کہانیاں بنانے لگا ہوا ہے. ڈائریکٹر نے کہا تھا جی پاگل پاگل لگنا چاہیے, عید کا شو ہے.
वैसे यार तुम तो हद ही कर देते हो, तुमने तो ये को ज्यादा ही ये ले लिया हुआ है। जब जाके पूछो अपने बच्चों से। राहिद शायद ईमान से मुझे कहते हैं कि अजीजी अंकल जितने आप प्यारे लग रहे होते हैं ना, तो मैं समझ जाना कि आज इन्होंने अब्बे ने कार्ड नहीं देता। जिदने एटीएम कार्ड ना तवे मुंडिया नु मेरे हल हो जाते कहते ने अंकल आप ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा अजीजी, क्या मैं दानिश्वर नहीं लग रहा? क्या बात है जी, हाथ नाल ताबड़ा बनाने का कारीगर लग रहे हैं। स्टाइल देखो, 1.5 इंच की एक टांग पे 1.25 इंच की दूसरी टांग रख रहा है। देखो ना तो यार। थोड़ा सा फर्क है इसकी दोनों टांगों में ना। हाँ जी, और टोटल टंगा चलो 3.25 इंच ते होइयां। कोई हाइट पूछता है ना तो दोनों टांगों की मिला के बताता है। अच्छा यार, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज ईद का दिन है जी जी। तो मुझे याद आ रहा था कि हम ईद वाले दिन हम उन अपने बहन भाइयों को बहुत मिस करते हैं जो मुल्क से बाहर चले गए हुए। अरे अब देखो ना यारा कि मेरे एक कजन हैं बड़े प्यारे, बहुत ही नफीस, उनके साथ बचपन बड़ा गुजरा हुआ है, जाहिद डार साहब जी। तो वो बात हमें हो रही थी फुटबॉल की। अच्छा। तो हमने बचपन में उनको फुटबॉल बड़ा अच्छा खेलते हुए देखा, तो मुझे वो याद आ गए। याद आए तो अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। मैंने कहा यार वो किधर चले गए हुए, कितनी देर के चले गए हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ईद का दिन होता है ना, हाँ जी। ये लाजमन सगे बहन भाई तो जो बाहर जिनके चले गए हुए हैं वो उनको फोन पे राब्ता करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मगर मेरा दिल करता है कि हम सब ना अपने जितने भी दोस्त अहबाब बाहर के मुल्कों में हैं या जो बाहर वाले हैं उनको भी ये चाहिए कि जरूर टेलीफोनिक राब्ते किया हाँ करें, जी। क्योंकि हम लोग जब शोज वगैरह करने के लिए बाहर के ममालिक में जाते थे या जाते हैं हाँ जी। तो इतनी देर के बाद जब 8, 10, 12 घंटे के बाद जहाज वहां उतरता है और हम ये फील करते हैं कि हम अपने मुल्क से बहुत दूर आ गए हैं, तो वहां पे जब कोई दोस्त या बहन भाई या इवन पाकिस्तानी भी मिलते हैं हाँ। या किसी को पंजाबी बोलते हुए या उर्दू बोलते हुए भी हम सुनते हैं जी। तो हम एकदम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। बिल्कुल। और उसको जानबूझ के अपना आयत सी पैदा करने की कोशिश करते हैं उसके साथ, और उसको फिर पूछते हैं कि कदों आए सोए थे, कब से यहाँ सेटल हैं या क्या कर रहे हैं, या बच्चों की सुनाएं। ऐਵੇਂ हल्की सी भी सलाम दुआ हो जाए तो शुरू हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार इतनी दूर जो लोग चले गए हुए हैं, हाँ जी। ये बड़े दिन के बड़े दिन तो कम से कम उनसे राब्ते होने चाहिए। सीरियसली बताओ कि जब तुम पहली बार शो करने के लिए या वैसे बाहर गए थे तो जाहिर है जहाज में बैठ के गए होगे ना? यार जी साइकिल तो नहीं ना। हाँ, या फ्लैश त्यारे में बैठ के तो नहीं गए होगे। बिल्कुल, तो तुमने जहाज में बैठ के क्या फील किया? अच्छा अजीज जब तुम गए थे तब बसें नहीं चलती थी? बहुत अच्छे यार, की करने पे आ गौरी, तुमने तो मुझे मौलाना मोहम्मद अली जौहर का क्लास फेलो बना नहीं दिया। नहीं, जहाज आ गया था मार्केट में, लेकिन उस वक्त उसका एक पार होता था। नहीं, ये तो वाकई बात ठीक है कि बहुत पुराना हूं मैं गया हुआ। मतलब थिएटर सबसे पहले जो बाहर गया था ना जी, वो मोइन अख्तर साहब का ड्रामा, पहला ड्रामा। तो दूसरा जो ड्रामा गया था वो इरफान खूसट साहब लेके गए थे लाहौर से, जी, जी। उसमें मैं भी गया। अरे वाह। मैं आया उस वक्त नवा ही था, मगर वो ड्रामा ऐसा था कि जो मैंने इधर किया हुआ था तो वो मुझे भी ले गए। काश उसकी उस वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार थे सारे, तो मैं तो एवं विच विचोला जिहा बस भजा फिरदा सा पिया। महबूब आलम साहब, चौधरी हशमत वाह वारस के, क्या बात। फिर हामिद राना साहब सोना चांदी के, खुद इरफान खूसट डायरेक्ट हवालदार इरफान साहब, उस वक्त के सुपर हिट जो उनका चल रहा था सीरीज। फिर आबद कश्मीरी साहब, गुल्लू बादशाह, इसको कह रहे हो, बहुत हिट थे। फिर शकील सदीकी साहब कराची के, जो उस वक्त उनका एक ड्रामा रिलीज हुआ था जो जिन्होंने फिल्म में छलांग लगाई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और बकरा किस्तों पे। अपने गिट्टे निकलवा लिए थे। तो शकील बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं, तो वो भी साथ थे। उनका जो कैसेट पे ड्रामा रिलीज हुआ था उसमें वो तीली के नाम से मशहूर हुए थे। हाँ, शकील तीली, पतले बिल्कुल, से थे ना, तो उनका बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, ड्रामे बड़ा में नाम मशहूर। तीली था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तीली साहब भी साथ थे। तो वो उसमें वो मुझे भी ले गए। अच्छा, पहले तो मैं तुम्हें बताऊं कि मैं ताजा चूंकि आया था और इधर मेरा काम शुरू हो गया था, अच्छा।
تو میں آج یہ باقاعدہ اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں بڑا سخت چالو ہو رہا تھا کہ مجھے عرفان صاحب کیوں لے کے جا رہے ہیں. یہ تو بعد میں احساس ہوا نا کہ یار یہ تو ان کی بہت ہی محبت تھی کہ وہ مجھے لے گئے, ورنہ تو مجھے کیوں لے کے کوئی جاتا ہے. نہیں کوئی رول کیا تھا آپ نے؟ ایک رول کیا ہوا تھا ڈرامے میں, عرفان صاحب کا ہی ڈرامہ تھا, شادی میرے دادا کی, تو اس میں میرا رول تھا. تو عرفان صاحب دادے کا نہیں یار دادے کا نہیں, اس وقت میرا دادا ابھی تو آئے تھے نئے پوترے کا رول تھا. تو وہ مجھے محبت میں بس لے گئے. میں مگر آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے ہم کینیڈین ایمبیسی میں گئے ویزا لگوانے. اچھا تو مجھ سے اس نے کہا کہ آپ کا یہ پاسپورٹ دوسرا ہے, ڈپلیکیٹ بنایا ہوا آپ نے, تو پہلا کدھر ہے؟ میں نے کہا اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی تھی, تو میں نے وہ تو اسٹوڈنٹ لائف میں بنایا تھا ایک دفعہ, تو یہ پھر دوبارہ میں نے پہلا جو پاسپورٹ تھا وہ شیخوپورہ جانے کے لیے بنایا تھا. یار شیخوپورہ پاسپورٹ میں جاتے ہیں تم جب اکاڑے سے ادھر شفٹ ہوئے یار تھے. میں نے کہا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایج تھی اور میرا پہلا پاسپورٹ تھا, تم کہہ رہے پہلا سفر میں باہر جا رہا تھا. اور یار مذاق نہ کیا کرو, اس وقت میں ایف ایس سی کا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اب والد صاحب مرحوم کے ذہن میں یہ تھا کہ بچے کے ایف ایس سی میں اتنے نمبر آ جائیں گے کہ اس کو ملک سے باہر کہیں داخلہ مل جائے. وہ تو پھر نمبر اتنے آئے کہ انہوں نے پھر گھر سے باہر نکال دیا. والد صاحب اس انتظار میں تھے کہ میرے بیٹے کا جس دن رزلٹ آئے گا, ہارورڈ والے, کیمبرج والے, آکسفورڈ والے ایک ایک ہاتھ میں ہار اور دوسرے میں ویزا پکڑ کے پاکستان آئیں گے بیٹے کو لے. ہاں جی بالکل یہی ان کی سوچ تھی. وہ تو پھر جب اپنا رزلٹ آیا ہے نا, تو پھر ہارورڈ والے جتی روک رہے سن, آکسفورڈ والے ڈنڈا پھاڑ رہے سن, تو پھر وقت پہ گیا نا, پھر اپنا کہ ایک ہی شروع ہو گیا. یہ تو بڑے مزے کا قصہ ہے, ایک بریک لے لیں اس کے بعد پھر سنتے ہیں. عظیم یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہائی پورا اڑ گیا اور میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ہاں جیسے چیل نہیں ہوتے جا گئی تھلے ویندی, اس طرح میں نے ایسے کر کے تو کھڑکی سے باہر نظر دڑائی ہے. تو میں نے کہا واہ 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 آ گیا ہوتے جا, شکر ہے شکر. تو چچا ادریس کیا کہنا شروع ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے, جی جہاز اگر گر جائے تو مزہ آ جائے. اچھا جی فرمائیے, کہاں تک پہنچا آپ کا غیر ملکی سفر؟ جی وہ پھر انہوں نے کہا کہ وہ پہلا پاسپورٹ کدھر ہے. میں کہا جی وہ اس کی تو ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی تھی, تو وہ میں نے کر رکھ دیا ہے. کہتے ہیں نہیں 3 سال تک ساتھ رکھنا تھا. تو انہوں نے مجھے ویزا نہیں دیا, باقی سب کے ویزے مل گئے. تو میں آ کے نا ایسے شوخا سا ہو کے کہتا ہوں کہ آہا میرا ویزا نہیں لگا. مجھے یہ کہ میں ادھر ہی رہوں گا, تو میرے تو ڈرامے ادھر شروع ہو گئے ہیں, میں کاسٹ ہونا شروع ہو گیا ہوں, تو میں ادھر ہی رہوں. اور تمہیں یہ بھی تھا کہ باقی سارے بڑے بڑے ایکٹر تو باہر جا رہے ہیں, میرا داؤ لگ جائے گا. جگہ خالی ہو گئی. وہ جب میں ناچ کے کہہ رہا ہوں نا, تو عرفان صاحب بڑے ڈاڈے آدمی, انہوں نے ایک دم مجھے جاڑا کہ بکواس کر رہے ہیں تم, وہ کاسٹ خراب کا ڈرامہ میرا یہ وہ تھے, تم ناچ رہے. کیا کہا انہوں نے؟ میں نے کہا جی یہ کہا. ایک دم میں ڈر گیا. میں نے کہا جی یہ کہا ہے, ادھر تھے پاسپورٹ ہے, ادھر آپ میرے نال. وہ پھر ساتھ گئے, پھر انہوں نے جا کے سارا وضاحت کی کہ یہ پہلی دفعہ بیچارہ باہر جانے کے لیے آیا ایمبیسی میں, تو اس کو نہیں تھا پتا. آپ کو یہ اچھا اس وقت میرا وہ جو ہے نا جی ٹی وی کا سیریل فشار وہ چل پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی ہے یہ اپنا سیریل ٹی وی کی بھی کر رہا ہے, تو یہ وہ. انہوں نے کہا جی میں اسے جانتا تو ہوں مگر پاسپورٹ یہ وہ نہیں ہے اس کا. چلو بہرحال ویزا لگ گیا. اچھا لے بھائی پا جنید ہاسے والی گل ہونی ذرا سن کہ کراچی کے ایک تھے بہت بڑے پروموٹر ادریس چچا, اچھا وہ فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت بڑے پروموٹر تھے, دیکھیں ملے ہیں وہ میڈم نور جہان کے شو, اور پھر مہدی حسن صاحب کے, معین صاحب کے, وہ انڈیا سے لتا صاحبہ کے, اس طرح کے شو کرنے والے بندے. اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں, اور یہ وہ بڑے پیارے آدمی تھے. جب ہم جہاز میں بیٹھے ہیں نا جی پہلی دفعہ, میں پہلی دفعہ بیٹھا ہوں گجرالے سے لاہور, تو میں لاری پہ ہی آتا رہا. اس وقت جہاز نہیں تھا چلتا, اب بھی نہیں ویسے چلتا. ویسے گجرالے سے نکلیں تو جہاز نظر آتے ہیں کافی سڑک پہ پھرتے ہوئے. نہیں اس وقت تو بالکل ینگ تھے, بھاگ کے بھی آ سکتے تھے. نہیں اچھا دیگر شہروں کے باہر جو جہاز بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو نشہ کر کے گرے ہوتے ہیں, گجرا والے کے باہر زیادہ گوشت کھا کے گرے ہوتے ہیں.
ہاں جی انہوں نے سگرٹ چ کیما بھرے کیمے والے سگرٹ پی کے تو ٹون ہوئے ہوتے میرے کو بات کیا کرو کرنے والی تم تو بالکل ہی ہمیں what is this خوش خوراکی ہے، خوش وہ تو خوراکی تم اللہ تعالیٰ اوتار کی ہے کہ وہ جہاں کی آواز ہی سن کے تو بندہ ڈر جائے یہ جرت والی اور یہ ٹیپو سلطان والی گھن گرج ہے اس آواز میں، ہم اس لیے بولتے ہیں. اس گن گرج کے فوراً بعد ہی بندہ کہہ رہے ہوتا ہے ملائی تو تھوڑی جی بہت ہی پامے ہے. اچھا بتا یہ رہا تھا کہ جب جہاز میں بیٹھے پہلی دفعہ تو وہ جو چچا ادریس تھے نا جی مرحوم، انہوں نے دیکھا کہ یہ نیا لڑکا ہے تو انہوں نے اپنی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پہ مجھے بٹھا. اچھا لو جی جہاز جو ہے وہ جب ٹیک آف ہوا میں نے وہ سفر والی آیت بھی پڑھی، الحمدللہ یاد تھی، کلمے شلمے بھی پڑھ لیے، کوٹ کے سیٹ بھی پھاڑ لی، جی جو ہو سکتا تھا میں نے بندوبست کر لیا کہ بھائی جہاز اڑن لگا اچھا جی جب جہاز پورا اڑ گیا اور میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ہاں جیسے چیل نہیں ہوتے جا گئی تھلے ویندی اس طرح میں نے ایسے کر کے تو کھڑکی سے باہر نظر دڑائی ہے تو میں نے کہا واہ 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 آ گیا ہوتے جہاز، شکر ہے شکر ہے. تو چچا ادریس کیا کہنا شروع ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے، جی جہاز اگر گر جائے تو مزہ آ جائے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کچھ نہیں آپ بیٹھو آرام سے. پھر انہوں نے کچھ دیر بعد یہی بات کی، فائدہ بہت ہو جائے اگر جہاز گر جائے. تو میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو مزہ لے رہے ہیں، کوئی چیزہ لے رہے ہیں میرا یا کوئی مذاق کر رہے ہیں. تو میں فوراً فری ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑے مزیدار آدمی. میں نے ایک دم کہا، میں نے کہا چچا آپ کیوں منحوس باتیں کر رہے ہیں؟ تو بیچارے نا ہلکا سا ہنس کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ انشورنس کرائی ہوئی ہے نا پتہ نہیں کتنے $1,000,000 کی، کہتے ہیں انشورنس کرائی ہوئی ہے. تو میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کہتا ہوں چلو بچوں کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو تم نے کہنا تھا کہ آپ اکیلے کو میں کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہوں، میں نے کہا ہمیں تو نمبر میں نے کہا چچا آپ نے انشورنس کروائی ہوئی ہے تو میرے بچوں کو تو کچھ بھی نہیں ملنا، ان کا تو الٹا اپنا خرچہ ہونا ہے. تو آپ یہ تو نہ اس طرح مزے سے ہم پھر فری ہو گئے. لو جی جب ہم جا کے ادھر اترے ہیں، امریکہ کا بھی ویزا لگوایا، انگلینڈ کا بھی، پورا بہت بڑا دورہ تھا وہ 1.5 مہینے کا. کہاں لینڈنگ کی پہلی لینڈنگ ہم نے امریکہ میں. جب امریکہ ہم اترے ہیں ہوئے 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 اترتے وقت بھی سیٹ اونجی پھڑی سی جائیں چڑھ دیاں پھڑی سی. ہاں جی پھڑنی پیندی ہے. تسی تے ٹہنی تے بھی بہ جاندی ہو نا، تو اس تے صرف پنجیاں نہ پھاڑ لیندی ہو، سانو ہتھاں نہ بھی پھڑنی پیندی. لو جناب سحر عباس صاحب ایک ہوتے تھے ہمارے اسسٹنٹ، وہ عرفان صاحب کو بھی وہ اسسٹ کرتے تھے، ان کو بھی ساتھ لے کے گئے. سحر کو بھی عرفان صاحب ساتھ لے گئے تھے، وہ بھی فوت ہو گیا ہوا ہے سحر عباس. لو جی وہ نیچے اترا تو میں اور سحر عباس نا جی وہ سارے اندر ہوٹل میں چلے گئے، تو وہ سڑک کے کھڑا ہو کے نا تو ایسے دیکھ کے تو رونا شروع ہو گیا. کہتا یار میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں امریکہ آ جاؤں. میں نے کہا تسلی رکھو، میرے کون سے چھوٹے ماموں ہوتے ہیں ادھر، میں بھی اچانک ہی آ گیا ہوں. سوچا تو کبھی امریکیوں نے بھی نہیں تھا کہ آپ لوگ اچھا بھائی جان یہ تو ہے آپ کا جہاز میں سوار ہونے کا پہلا واقعہ. جی تو جہاز میں پہلی سواری جو سب سے زیادہ دلچسپی کی حامل ہوگی وہ ہمارے گوگے بھائی کی ہوگی، ہمارے لیے دلچسپی کی حامل ہوگی اور جہاز کے لیے تکلیف کی حامل ہوگی. اچھا گوگے جی آپ بتائیں نا، آپ پہلی بار جہاز میں جب سوار ہوئے، آپ نے بھی آخر پورا یورپ دیکھا ہوا ہے. جی میں ڈرامہ فیکا ان امریکہ میں گیا تھا اور بھائی جان بھی ساتھ تھے اور امانت بھائی بھی میرے ساتھ تھے، اور الحمدللہ بڑا دلچسپ سفر تھا. اچھا اور میں پہلی مرتبہ جہاز میں بیٹھا ہوں، جب جہاز میں بیٹھا ہوں تو مجھے نیند آ گئی. اور میں جب وہاں دبئی جا کے لینڈ ہوا، نہیں واقعہ جہاز کا ہی پہلے سناؤ. میں سنا دیتا ہوں. جہاز میں آ گئی نیند، ہن چونکہ لے کے میں گیا سا ساری ٹیم جدو یہ کراڑے شروع ہوئے نا، خراٹے جن کو کہتے ہیں، خر پہلے تو ہماری ساری جو ٹیم تھی وہ اٹھ کے آئی کہ بھائی جی اب مال تو سی لے کے آئے.
اس کے بعد پھر جہاز کا عملہ آ گیا بھائی جان اے مشین جی لال کھڑنی سی تے سامان چ بک کرانی سی جب اس نے پہلا خراٹا لیا ہوگا تو پائلٹ نے فوراً اناؤنس کیا ہوگا جہاز کم دباؤ کے باعث جھٹکے اور اچکولے لے گا سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے. یہ تو بات ہی نہیں میں نے سنی کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے. نہیں تو پھر میں جا کے پائلٹ نو دسیا بھائی جی جہاز ہچکولے نہیں لے رہا ہمارا مال ہچکولے لے رہا. اور پہلی دفعہ ایویشن کی ہسٹری میں ہوا ہوگا کہ ایک سیٹ بیلٹ ایک بندے کو پوری نہیں آئی, ساتھ والی پر گرا دے کے لگا کے 2 سیٹ بیلٹیں باندھ کے اس کی ایک بنی تھی. سیٹ بیلٹ مجھے پوری آ گئی تھی یہ بات نہیں ہے, لیکن میں دبئی جا کے میری آنکھ کھلی کہ اب دبئی آ گیا ہے. جب میں دبئی دیکھا تو میں نے کہا واہ واہ یہ بھی دنیا ایمریٹس ایئر لائن تھی نا تو وہ ادھر دبئی پہلے اترے تو گوگا بڑا راضی ہو گیا واہ 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 واہ. اچھا گوگے کا جو واقعہ اصل ہے نا سنانے والا وہ میں سناتا ہوں. میں اور گوگا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے باتیں کر رہے تو اس نے مجھے وہ نام نہیں ہم لیتے اس نے کہا کہ فلاں بندے نے مجھے باہر لے جانے کے لیے بہانہ لگایا اور میرے سے بڑا وہ خدمت کرواتا رہا تو مجھے لے کے نہیں گیا. اس وقت حالات اچھے تھے تو مجھے بڑا پیار آیا گوگے پہ. میں نے کہا یار اس کا بھی والا ویزا تو اپلائی کریں. ویزا اپلائی کیا تو گوگے کا لگ گیا. گوگے کو جب میں نے بتایا نا کہ تمہارا ویزا لگ گیا کہ تو گوگے کو ہلکے سے چکر آئے ہیں. ساتھ ایک گڈی کھڑی تھی اس نے اس کو ہاتھ پکڑا یار اللہ خیر کرے ویزا ہی لگ گیا میرا. تو گوگے نے بڑا مزہ لیا ہوا ہے. جب میں ٹیم کیپٹن کے طور پہ ادھر کھڑکی کے اوپر انٹرویو دینے گیا ہوں تو اس نے مجھے اس کا پوچھا گوگے کا کہ چونکہ یہ ابھی اس وقت اتنا پاپولر نہیں تھا نیا نیا آیا ہوا لڑکا تھا تو کہتا کہ جی یہ کہیں ادھر رہ نہ جائے. میں کہا جی یہ جو کھاندہ ہے نا اتھوں ملتا ہی نہیں. اوکے اوکے تم نے کہا ہوگا جو کھاتا ہے ادھر ملتا ہے, تم نے کہا ہوگا جتنا کھاتا ہے اتنا نہیں ملتا. پاکستان میں تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان کا شہر ہی ہے یہ. باؤ جی میں نے انجوائے بہت کیا ادھر یقین کریں. آپ بتائیں نا اتنے لمبے قد و قامت کے ساتھ جہاز میں آپ پہلی بار انٹر کیسے ہوئے؟ سر یہ 1984 کا واقعہ ہے. میں جب یہ پیدا ہوا تھا. نہیں سر پیدا تو میں 63 میں ہوا ہوں. ہاں تو 1984 میں جہاز میں بیٹھ گئے تھے. جی سر. وہ تیری یہ جرت نہیں تو سر میں جہاز صاف کرنے گیا تھا. نہیں واقعی یہ چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ باہر کے دوروں میں جانا شروع ہو گیا تھا. سناؤ ذرا. تو فرسٹ ٹور میرا سر عمان کا تھا. تو میں تھائی ایئر لائنز میں گیا ہوں پہلی دفعہ کراچی سے. تو جب کھانا لے کر آئیے تو انہوں نے ایک ابلا ہوا نا ٹماٹر رکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا ٹھنڈا, وہ میں نے سارا ہی منہ میں ڈال لیا. تو وہ اندر سے اتنا گرم تھا سر کہ میں نہ اسے باہر پھینک سکتا تھا نہ اندر نکل سکتا تھا. تو میں 15 منٹ اس کو منہ میں لے کر بیٹھا رہا ہوں. جب سارا منہ چنگی طرح پک گیا نا تو پھر انہیں ٹماٹر نگلیا اور پھر ایئرپورٹ پہ اتر کے پروڈیوسر کو کہتا ہے میرا منہ پک گیا, میں ڈرامہ نہیں کر سکتا, میں واپس جا رہا. ناظرین یہ دلچسپ واقعات جاری رہیں گے لیکن یہاں مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. عزیزی میں بھی جب پہلی دفعہ امریکہ گیا ہوں تو میں نے وہاں بلڈنگیں دیکھی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار انہوں نے میرے بغیر اتنی ترقی کیسے کر لی. اسی لیے تو ترقی کر لی کہ تم لیٹ گئے. اچھا بھائی گرم ٹماٹر سے منہ جلا لیا پھر اس کے بعد سر پھر بیلٹ باندھنا وہ بتا تو رہے تھے لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا. کبھی الٹی باندھ رہا ہوں, پھر اس کو بڑھانا نہیں آ رہا تھا کہ اس کو بڑا کیسے کیا جاتا ہے, چھوٹا کیسے کیا جاتا ہے. محرک کے ساتھ ہوتا ہے نہیں سر وہ پرابلم تھی. پھر وہ جو ٹرے جو ٹیبل جو ہوتی ہے چھوٹی سی وہ سیٹ کے پیچھے لگی اس کو کھولنا, کبھی اس کو یوز کر رہے کبھی یوز. اچھا غوری بھائی آپ بتائیں نا, آپ تو خیر جب باہر گئے ہوں گے اس سے پہلے آپ اندرون ملک بھی بے پناہ آپ نے ہوائی سفر کیا ہوگا. یار یہ کیا کیبنٹ میٹنگ میں جاتا ہے اسلام آباد؟ یار تم جلیل جلول کر کے فوراً فتویٰ نہ جاری کر دیا کرو. میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, ہوائی سفر تو اس نے کیا ہوا ہے. یہ جب چھلانگ لگا کے ایک چھت سے دوسری چھت پہ جاتا تھا اس کو یہ ہوائی سفر کہتا ہے. بتائیں ذرا ہوائی سفر اپنا. جی کہ پہلی دفعہ جہاز میں کیسے بیٹھے. وہ نیٹ سے نکال لیں آپ. وہ جہاز کا سفر کہہ رہے ہیں, نٹ کا نہیں.
نہیں نیٹ پہ میں کیسے سرچ کروں, کیا لکھوں؟ ایکسیڈنٹس ان ایویشن, ہوا بازی کی دنیا کے حادثات. آپ پہلی دفعہ جہاز میں سوار ہو, یہ بھی ایک حادثہ ہی تھا. نیٹ پہ کچھ بھی ڈال لیں, آپ کھاتے پیتے لوگ ہیں, کچھ بھی ڈال لیں. اچھا کیا ہوا جہاز میں, بتائیں. کیا ہوا جی, برادری میں شور مچ گیا کہ لڑکا امریکہ جا رہا ہے. ہاں کوئی مانے ہی نہ, کوئی پاگل ہو گیا, مانے تو امریکہ جا رہے ہیں. ایسے ایسے واقعات. ہاں جی, کوئی ڈھولکی اٹھا لایا, دھڑ 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 دھڑ. تو بس پھر وہ مجھے بھی نہیں یقین آ رہا تھا, میں نے کہا یہ مذاق کر رہے ہیں. پھر وہ آ گیا وقت. پھر آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا سفر اتنا لمبا تھا, وہ میں نا ڈر گیا تھا. تب کا ڈرا ہوا آج بھی ڈرتا ہوں. جب میں جہاز میں بیٹھا ہوتا ہوں بہت ڈرتا ہوں. تو وہ جب انگلینڈ کے آگے جب سفر شروع ہوا نا, تو وہ نیچے, وہ جب میرا دور آیا تھا, میں 98 میں گیا تھا, 98 میں, تو وہ یہ آ گیا تھا سارا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے, وہ اوپر سکرین پہ آتا تھا, وہ سمندر تھا نیچے. اب انگلینڈ سے آگے جب جانا تھا ہم نے امریکہ, تو وہ سارا پانی ہے. وہ ٹائٹینک فلم دیکھی ہوئی تھی کہ وہ وہاں جو جہاز غرق ہوتے ہیں, نہیں تو ٹائٹینک, میں نے کہا وہ گرنا تو ہے پانی میں, لیکن وہ تو پانی اتنا ٹھنڈا تھا, وہ ہیرو فریز ہو گیا تھا. اچھا, ٹائٹینک یعنی آپ کو جہاز گرنے کا ڈر نہیں تھا, پانی کے ٹھنڈ سے ڈر. پانی وہ ہیرو فریز ہو گیا تھا. اب دیکھا نہیں ٹائٹینک میں؟ نہیں تو آپ نے ان 450 مسافروں میں سے اپنے آپ کو کیوں ہیرو تصور کیا؟ ہیرو نہیں, وہ پانی بڑا ٹھنڈا تھا, تو میرے ذہن میں وہ ایسا پانی ٹھنڈا آیا ہے, آج تک میرا وہ ڈر نہیں اترا. جب بھی میں جہاز میں بیٹھتا ہوں نا, میں ڈرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, جی پانی دا پتیلا گرم کر کے تھلے رکھ لیے تو پھر تسی جاؤ گے. وہ پتہ نہیں کون سا ایکٹر تھا, مطلب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ادھر ہی جہاز وہ غرق ہوا تھا جدھر جا رہے ہیں. عید کا دن ہے, خدا کا خوف. تو پھر آپ نے کیوں کہا سچ بتایا؟ میں نے تو پھر سچ بتانے تھا. اچھا جی, زلفی بھائی جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کے واحد فنکار ہیں جو پہلی بار شو کے لیے بیرون ملک گئے تھے اور ڈنکی لگا کے گئے. کیا بھائی, یعنی پروڈیوسر نے کہا تھا کہ جی آ سکنے تھے, آ جائے, اپنے زور سے آ جا. کوئی ورک پرمٹ نہیں, کوئی ویزا نہیں. سر جی ویسے میں جہاز پہ تو نہیں بیٹھا, ویسے 5-6 جہاز میرے دوست ہیں. زلفی ہم سب میں ایک واحد ایسا ہے جس نے ابھی تک ہوائی سفر نہیں کیا, حالانکہ سب سے آسان ہوائی سفر زلفی کے لیے. یہ تو کبوتر کے اوپر بیٹھ کے اگر اس کی گردن پکڑ لے تو بڑے آرام سے جا سکتا ہے. یہ تو ایئر ہوسٹس کو دھمکی لگا دیتا ہے, ایسا میں نے چھوڑ دے باہر, میں اٹھنا شروع کر دیا. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کے دانشور کیسے ہیں. اچھا بھائی جان, چلیں آپ جہاز سے نیچے اتر آئے, آپ کے جو پروموٹر یا فینز آپ کو لینے ایئرپورٹ پہ آئے ہوں گے, اس کے بعد جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے, وہ ایک بڑی عجیب فیلنگ ہوتی ہے پہلی بار. اچھا, میں آج تک میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو امریکہ ہے نا, وہ پاکستان ٹائپ ملک ہی ہے. کیونکہ میرے پہلے سفر کے اوپر ہی لینڈ کرتے ہی جو مجھے سامنا کرنا پڑا جس چیز کا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہم لوگ نا جی اندر سے جب باہر آ رہے تھے نا ایئرپورٹ سے, تو آگے پروموٹر آئے ہوئے تھے لینے کے لیے. یہ بات ہے 89-90 کی, 89. تو وہ جب ہم باہر نکلے تو وہ جو پروموٹر لینے آئے ہوئے تھے ان میں ایک گجرانوالہ کا بھی بندہ تھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ جی میں گجرانوالہ کا ہوں, یہ وہ. اچھا, ایئرپورٹ کے اوپر ہی جو پاسپورٹس والا بریف کیس تھا نا, جس میں سب سے کے پاسپورٹ لے کے جس بریف کیس میں رکھ دیے تھے عرفان صاحب نے, وہ انہوں نے میرے حوالے کر دی کہ تم ینگ مین ہو, ویسے بھی سب سے جونیئر بھی تھا میں. تو انہوں نے مجھے پکڑا دیا کہ یہ تم نے رکھنا ہے, سب کے پاسپورٹ ہیں اس میں, تو سنبھال کے اسے رکھو. اب میں فوری طور پہ نا گارڈ سا بن گیا, سیکورٹی گارڈ, کہ میرے پاس جو ہے نا وہ ایٹم بم کا بٹن ہے. تو میں بڑا چوکس ہو گیا. باہر آ کے جب وہ گجرانوالہ والے شخص بھی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی اب بریف کیس فٹاٹ گڈی چ رکھ دیو, کوئی کھو لوے گا. میں اب میرے اندر سے ایک دم گجرانوالہ جاگا ہے, میں کہے ہمیں کھو لوے گا. وہ کہتا ہے بھائی جی رکھ دیو, سچی مچی کھو لے گا کوئی. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ عرفان صاحب کہتے ہیں کہ خیر کی گل ہے. جو وضاحت انہوں نے پیش کی وہ یہ بتایا کہ یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ سامان ہاتھ میں ہو یا کوئی چیز ہو تو چھین لیتے ہیں. اچھا, اور اگر آپ ریزسٹ کریں تو انہوں نے ناخن کے اوپر بلیڈ لمبا سا چڑھایا ہوتا ہے. تو ویسے اگر وہ آپ
آگے سے کھینچیں ان کے چھیننے پہ تو وہ کھڑے کھڑے ادھر شاہ رگ پہ وہ بلیڈ مارتے ہیں تو بندہ حلال ہو کے نیچے گر جاتا ہے اور وہ دوڑ جاتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہوا ہے, امریکن گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے, نیو یارک کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ جب باہر نکلیں تو اپنے ہاتھ میں پیسے رکھیں, $10-20 رکھیں, یا کوئی چیز چھینے تو اس کو چھوڑ دیں. یہ گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے. میں نے کہا یا اللہ یہ کدھر آ گئے ہیں. اس وقت تو پاکستان کے بھی ایسے حالات تو نہیں تھے. ہاں جی تو بڑا سخت میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ کیا اس نے آتے ہی سنا دیا ہے. میرے ذہن میں نا امریکہ کا عجیب سا ہی نقشہ بنتا چلا گیا کہ یہ کہاں آ گئے ہیں, یہ تو امریکہ ہے پوری دنیا کا سب سے ایڈوانس اور سب سے رول کرنے والا پوری دنیا میں یہ ملک ہے. تو یہ ان کے اپنے حالات کیا ہیں. مگر شوز جو تھے نا جی اس وقت جی 9/11 کے, چونکہ یہ پہلے کا واقعہ ہے, بہت پہلے کا, شوز کمال ہوتے تھے. نیو یارک میں 3 شو ہم نے کیے, اچھا پھر ساتھ نیو جرسی میں شو کیا, پھر واشنگٹن میں, پھر شکاگو میں. مطلب بے تحاشا بڑے اور بہترین شوز ہوئے. مجھے شکاگو میں ملے تھے چچا ادریس جو آپ کہہ رہے چچا ادریس شکاگو میں ہوتے تھے. ہاں ادھر ملے تھے. پھر کینیڈا میں بھی, وینکوور میں, مونٹریال میں اور ٹورنٹو میں اور کیلگری میں بہت اچھے شو ہوتے ہیں. اب بھی بڑے بڑے اچھے شو ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بھرپور مزہ لیتے ہیں شوز کا. اور سب سے جو مزے کی بات آپ کو ایک اور بتانے لگا ہوں, اپنا جو مشاہدہ ہے میرا جی جی ایکسپیرینس جو ہے, ہم لوگ امریکہ چونکہ پہلے گئے اور گئے بھی نیو یارک میں, اور نیو یارک کی بلڈنگیں دیکھ بیٹھے. اس کے بعد جب ہم انگلینڈ اترے نا لندن میں, ہاں جی تو میں نے کہا یار یہ کون سے پنڈ میں آ گئے. بالکل ہی نا جی, ایسے لگا کہ یہ تو کوئی بڑا بیکورڈ سا علاقہ ہے بیچارہ, اور پنڈ سا کو لگ رہا ہے. چونکہ ادھر نہ کوئی اس وقت بلڈنگ تھی اونچی نہ کچھ, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا. 32-33 سال پہلے کی بات. عزیزی میں بھی جب پہلی دفعہ امریکہ گیا ہوں تو میں نے وہاں بلڈنگیں دیکھی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار انہوں نے میرے بغیر اتنی ترقی کیسے کر لی. اسی لیے تو ترقی کر لی کہ تم لیٹ گئے. زندگی کی یہی خوبصورت یادیں, چاہے ان میں معصومیت ہو, حماقت ہو, پیار ہو, محبت ہو, یہ انسان کی زندگی کا سب سے جو قیمتی اثاثہ ہے نا, یہ یادیں رہ جاتی ہیں. مجھے اس وقت خوشی ہوئی تھی جب امریکہ میں ایک فرد کے ساتھ ٹکرایا تو سوری میرے منہ سے پہلے نکلا. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. سوری کہنا بنتا بھی تمہارا ہی تھا یار. اچھا جی آپ بھی تو بتاؤ نا, آپ کا پہلا جو ہوائی سفر ہے وہ کہاں کا تھا؟ یہ اس کا ہوائی سفر وہ چھوٹے ہوتے رسے پہ ہی تھا. نہیں سر, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پہلی بار دبئی گئی تھی, تو جب میں جہاز میں بیٹھی تو مجھے ہائٹ فوبیا تھا. تو میرے ہسبینڈ کو اس بات کا پتا تھا, تو تم نے کہا ہوگا کہ کوئی ایسا جہاز نہیں جو پیدل چلا جائے. نہیں سر, جیسے ہی جہاز اڑنے لگا تو میں مطلب ڈر گئی. تو میں نے اب سوچا کہ اب میں فوراً اپنے ہسبینڈ کا بازو یا ہاتھ پکڑ لوں گی. اس سے پہلے کہ میں پکڑتی تو میرے ہسبینڈ نے فوراً نا میرا بازو پکڑ لیا. میں کہا ہے, تو کہتے ہیں کہ بیگم میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ مجھے ہائٹ فوبیا ہے اور مجھے نا ہائٹ سے بہت ڈر لگتا ہے. تو کہنا سی تیرا بھی گھرو پڑے تھے میرا بھی گھرو پڑے. پھر پورا سفر میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کیا. بات اچھا, یعنی پھر تم دلیر ہو گئی. آپ دونوں نے کھڑکیاں کور کر لینی تھی اور یہ سوچنا تھا کہ ہم پاک پتن جا رہے ہیں. اچھا ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہاں پہ یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ یہ بھی عورت کی ایک باقاعدہ صفت ہے کہ جہاں پہ وہ یہ دیکھتی ہے نا کہ میرے خامند کا اس وقت مورال ڈاؤن ہے, وہاں پہ وہ فوری طور پہ مرد بن جاتا ہے. لیکن اس کیس میں خامد نے بھی مرال کی تلاش میں بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ سمجھ گئی بیچاری کہ میرا بھی گھرو پڑے تیرا بھی گھرو پڑے, تو پھر میں انہوں نے سنبھالنا نا. بالکل بالکل. ناظرین, اپنی عید کی خوشیوں کو بھرپور انداز میں انجوائے کریں, ایک دوسرے سے ملیں, گلے شکوے ختم کریں اور عید کا صحیح مزہ لیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.